وہ رات تاریک تھی۔ مصر کا آسمان آئینے کی طرح شفاف تھا۔ ستارے ہیروں اور سچے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ قاہرہ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند دنوں بعد ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مصر کے سرحدی دستے بھی سوئے ہوئے تھے، صرف گشتی سنتری جاگ رہے تھے، لیکن وہ صرف جاگ رہے تھے، بیدار نہیں تھے۔ دریائے نیل کے ساتھ کی چوکی جو دریائی راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس سے چند میل دور دوسری چوکی جو پہاڑیوں کے علاقے کو سرمبہر رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے گشتی سنتری چار لڑکیوں کے حسین اور رومانی چال میں الجھے ہوئے تھے۔ لڑکیاں انہیں الگ الگ لے گئی تھیں۔ اس رات یہ گروہ بہت زیادہ چوکنا تھا۔ زہرہ اور اس کے ساتھی رقاصہ اس گروہ سے کچھ دور خیمے میں سوئی ہوئی تھیں۔ سازندے بظاہر سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ بیدار تھے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آج رات بہت اہم ہے اور وہ بیدار رہیں۔ ان دونوں گروہوں کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی باہر کا آدمی دریا کے کنارے اور اس پہاڑی سلسلے کے قریب نہ آئے۔ کوئی آئے تو اسے پکڑ کر اندر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ایک سازندہ اٹھا۔ پہلے وہ باہر گھوما پھرا، پھر اس نے اس چھوٹے خیمے میں جھانکا جس میں دونوں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اندر جا کر ٹٹولا، اسے کچھ شک ہوا۔ دیا جلا کے دیکھا تو زہرہ غائب تھی، دوسری گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سازندے نے اسے نہ جگایا۔ اسے معلوم تھا کہ زہرہ کہاں گئی ہے۔ وہ چوکی کے کمانڈر کے پاس ہی جا سکتی تھی۔ اس میں یہ خطرہ تھا کہ کمانڈر اس کے ساتھ آ گیا تو اپنے سنتریوں کو غائب پا کر انہیں ڈھونڈے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دریا کے کنارے اس جگہ بھی پہنچ جائے جس جگہ کو اس رات باہر کی دنیا سے چھپا کر رکھنا تھا۔ سازندے نے اپنے دو ساتھیوں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ ان کی ایک لڑکی غائب ہے، وہ چوکی پر ہی گئی ہوگی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریا سے دور گھات لگائی جائے، اور اگر کمانڈر لڑکی کے ساتھ واپس آ رہا ہو تو دونوں کو پکڑ کر اپنے کمانڈر کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو دونوں کو قتل کر کے لاشیں دریا میں پھینک دی جائیں۔ پہاڑیوں کے اندر کی دنیا جاگ رہی تھی۔ یہ وسیع و عریض علاقہ تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک اس لیے کہ یہ جگہ دور دراز اور راستوں سے ہٹ کر تھی، اور دوسرے اس لیے کہ مشہور تھا کہ اندر فرعونوں کی بھی بدروحیں رہتی ہیں، اور ان کی بھی جو فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ بدروحیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اور اگر کوئی انسان اس علاقے میں چلا جائے تو اس کے جسم کا گوشت غائب ہو جاتا ہے اور پیچھے ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس پہاڑی خطے کے وسط میں فرعونوں کے بہت بڑے بڑے بت پہاڑیوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ پہاڑیوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے اندر محل جیسے کمرے اور غلام گردشیں بنائی گئی تھیں۔ اس رات اس زمین دوز محلات میں روشنی ہی روشنی تھی۔ ہزاروں حبشی باہر اس میدان میں جمع تھے جسے ہر طرف سے پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ حبشیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اونچی بات نہ کریں، انہیں ان کا خدا دکھایا جانے والا ہے۔ حبشیوں پر خوف اور عقیدت مندی کے جذبات سوار تھے۔ ڈر کے مارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ ان پہاڑیوں اور چٹانوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس پہاڑی کی طرف وہ منہ کر کے بیٹھے ہیں اس کی نفس بلندی پر ایک بہت بڑا بت ہے۔ یہ ابو سمبل کا بت تھا جس کے متعلق ان حبشیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خدا کا بت ہے، اور ایک رات یہ خدا ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے آئے گا۔ اچانک ایسی گرجدار آواز آئی جیسے گھٹائیں گرجی ہوں۔ حبشی پہلے ہی خاموش تھے، اس گرج نے ان کی سانسیں بھی روک دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ایک آواز سنائی دی، خدا جاگ رہا ہے، سامنے پہاڑی پر دیکھو، اوپر دیکھو۔ یہ آواز بڑی بلند تھی جو پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان گونج بن کر کچھ دیر سنائی دیتی رہی۔
فضا میں دو شرارے اڑتے ہوئے نظر آئے جو سامنے والی پہاڑی کی طرف گئے اور پہاڑی سے جہاں ٹکرائے وہاں سے ایک شعلہ اٹھا۔ ابو سمبل کا بت اس شعلے کے پیچھے اور کچھ اوپر تھا۔ شعلے کی ناچتی تھرکتی ہوئی روشنی بت کے محیب چہرے پر پڑی تو ایسے نظر آنے لگا جیسے بت آنکھیں جھپک رہا ہو۔ اس کا منہ کھلتا اور بند ہوتا نظر آتا تھا اور یوں بھی لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ دائیں بائیں ہل رہا ہو۔ حبشیوں کا یہ سیاہ کالا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ ان کے مذہبی پیشوا سجدے سے اٹھے، سب نے بازو پھیلا دیے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے بت سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، آگ اور پانی کے خدا، ریگستانوں کو جلانے اور دریاؤں کو پانی دینے والے خدا، ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ ہمیں بتا کہ ہم تیرے قدموں میں کتنے انسان قربان کریں، مرد لائیں یا عورت؟ ایک مرد ایک عورت۔ پہاڑیوں میں سے آواز آئی، تم نے ابھی مجھے نہیں دیکھا، میں انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے دشمنوں کا خون نہ بہایا تو تم سب کو ان پہاڑوں کے پتھروں کی طرح پتھر بنا دوں گا، پھر تم دھوپ میں ہمیشہ جلتے رہو گے۔ تم میں سے جو لڑائی سے بھاگے گا اسے صحرا کی ریت چوس لے گی۔ انتظار کرو، میرا انتظار کرو۔ خاموشی اور گہری ہو گئی۔ شعلہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پہاڑیوں میں سے حبشیوں کے مذہبی ترانے کی آواز آنے لگی۔ یہ ان کا وہ گیت تھا جو مذہبی تہواروں پر عبادت کے دوران گایا کرتے تھے۔ بہت سے آدمی مل کر گا رہے تھے اور 7 دف بج رہے تھے۔ نیچے بیٹھے ہوئے ہزاروں حبشیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں گا رہا تھا۔ یہ غیب کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ زہرہ چوکی کے کمانڈر کے خیمے میں تھی۔ اس کی باتیں پہلے سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھیں۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اگر میں تمہیں نہ دیکھتی تو باقی عمر ناچنے اور دوسروں کا دل بہلاتے گزار دیتی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں بیٹی ہوں، رقاصہ اور فاحشہ نہیں۔ یا تم اپنے آپ کو مار لو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا باپ مر گیا ہے، یا مجھے قتل کر دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے پناہ میں لے لو، اپنے گھر بھیج دو، آج مجھے واپس نہ جانے دو۔ تم آج چلی جاؤ، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں تمہیں چوکی میں نہیں رکھ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر بھیجنے کا انتظام کروں گا، اور اگر تم یہاں سے چلی گئی تو مجھے قاہرہ میں اپنا ٹھکانہ بتا دو، وہاں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر نے 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرہ سے کہا، چلو چلیں۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ راستے میں زہرہ نے کمانڈر سے پوچھا، رات کو کشتیاں یہاں کیوں آیا کرتی ہیں؟ کشتیاں؟ کمانڈر نے حیران سا ہو کر پوچھا، کدھر سے آتی ہیں؟ ادھر سے، اس نے سوڈان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مجھے اب رات کو نیند کم آتی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر خیمے سے باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے 2 راتیں دیکھا ہے، ایک رات 3 اور ایک رات 2 بادبانی کشتیاں آئی ہیں۔ ان کے سفید بادبان اندھیرے میں نظر آتے تھے۔ آگے جا کر کشتیاں کنارے لگیں، پھر مجھے اس طرح آوازیں سنائی دیتی رہیں جیسے ان میں سے بہت سے لوگ اتر رہے ہوں۔ مجھے کچھ دور درختوں کے پیچھے سائے سے جاتے اور پہاڑیوں میں غائب ہوتے نظر آئے۔ تم نے ہمارے 2 سپاہیوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، انہیں دریا کے کنارے موجود رہنا چاہیے۔ نہیں، زہرہ نے جواب دیا، میں نے کبھی کوئی سپاہی نہیں دیکھا۔ دن کے دوران سپاہی آتے ہیں، آ کے ایک قافلہ اترا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک روز میں نے ایک سپاہی کو ایک لڑکی کے ساتھ بے تکلفی سے چٹانوں کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ زہرہ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ سرحدوں پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اور سرحدی دستوں کے فرائض کیا ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو یا دن کو سوڈان کی طرف سے کشتیوں کو آنا چاہیے یا نہیں۔ اس نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، لیکن کمانڈر کے لیے یہ اہم خبر تھی۔ زہرہ اگر صحیح کہہ رہی تھی تو یہ اسے راز کی بات بتا رہی تھی۔ وہ بے شک اس ڈیوٹی پر اور سرحدی ماحول سے اکتا گیا تھا،
مگر زہرہ کی باتوں نے اسے بیدار کر دیا۔ اس نے زہرہ سے کہا، آؤ آج دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ وہ دریا تک پہنچے اور کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کمانڈر کی نظریں دریا پر تیر رہی تھیں۔ کچھ وقت گزرا تو اسے دریا میں دور ایک لو نظر آئی جو دیے کی معلوم ہوتی تھی۔ پھر ایک اور لو نظر آئی اور پھر دونوں روشنیاں بجھ گئیں۔ ادھر کنارے پر بھی ایک دیا جلا اور بجھ گیا۔ کمانڈر نے ان گشتی سنتریوں کو آواز دی جنہیں وہاں گشت پر ہونا چاہیے تھا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور بلند آواز سے پکارا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور زور سے پکارا۔ اسے اب دریا میں 2 کشتیوں کے بادبان دکھائی دیے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ زہرہ کی موجودگی کو بھول گیا اور گھوڑے کو کنارے کے ساتھ آگے چلا گیا۔ زہرہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کمانڈر سنتریوں کو پکار رہا تھا۔ سنتریوں کو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ چٹانوں کی آؤٹ میں بوڑھے خاوندوں کی نوجوان بیویوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کی آواز پہچان لی اور وہاں سے اٹھے۔ وہ جب وہاں جا کر اکٹھے ہوئے جہاں وہ اپنے گھوڑے باندھ گئے تھے تو دیکھا کہ دونوں گھوڑے غائب ہیں۔ وہ وہیں رکے رہے۔ انہیں دور 2 گھوڑے جاتے دکھائی دیے۔ کمانڈر آگے جا رہا تھا۔ زہرہ کا گھوڑا اس کے پہلو میں تھا۔ انہیں آواز سنائی دی، تم جنہیں پکار رہے ہو وہ بہت دور آگے ہیں۔ تم کون ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ آگے آؤ، ہم مسافر ہیں، اسے جواب ملا، اور 2 گھوڑے کمانڈر کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر ایک اور آواز آئی، آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کمانڈر نے تلوار نکال لی۔ رات کے وقت مسافروں کا گھوڑوں پر سوار ہونا اور اس علاقے میں ہونا مشکوک تھا۔ وہ دونوں ان کے قریب آ گئے۔ ایک نے کمانڈر سے کہا، ادھر دیکھو، وہ آ رہے ہیں۔ جو ہی کمانڈر نے ادھر دیکھا، اس آدمی نے ایک بازو کمانڈر کی گردن کے گرد لپیٹ کر بازو کا شکنجہ تنگ کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تلوار والی کلائی پکڑ لی۔ دوسرے نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ کمانڈر کو جس نے پکڑ رکھا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا تیز چلا تو کمانڈر اپنے گھوڑے سے گرنے لگا۔ اندھیرے سے 2 اور آدمی دوڑے آئے۔ انہوں نے کمانڈر کو بے بس کر لیا۔ یہ سازندے تھے جو دراصل تربیت یافتہ چھاپہ مار سپاہی تھے۔ ان میں سے 2-3 زہرہ کے پیچھے گئے تھے اور انہیں راستے میں دیکھ کر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ سنتریوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے ان کے ساتھی تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، انہیں زندہ لے چلو۔ یہی حکم ملا تھا کہ کوئی مشتبہ آدمی نظر آئے تو اسے زندہ لے آؤ۔ کمانڈر اور زہرہ کو جب پہاڑیوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کشتیوں میں سے حبشی سامان اتار رہے تھے۔ یہ جنگی سامان اور رسد تھی۔ پہاڑیوں میں دور اندر ہزاروں حبشیوں کا ہجوم ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ شعلہ کبھی کا بجھ چکا تھا۔ مذہبی گیت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حبشیوں پر طلسم طاری تھا۔ ان کی جذباتی کیفیت کچھ اور ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ان حبشیوں سے برتر سمجھنے لگے جو سوڈان میں رہ گئے تھے۔ گیت گانے والے خاموش ہو گئے۔ اچانک سامنے پہاڑی پر چمک نظر آئی تھی، جیسے بجلی چمکی ہو۔ چمک پھر پیدا ہوئی جو مستقل روشنی بن گئی۔ یہ روشنی ابو سمبل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو سمبل کا چہرہ اپنی روشنی سے روشن ہو گیا ہو۔ روشنی بجھ گئی۔ ذرا سی دیر بعد روشنی پھر نظر آئی۔ سب نے دیکھا کہ ابو سمبل کے پہاڑ جیسے بت کی گود میں سے ایک آدمی اترا اور آگے چل پڑا۔ بت کے پیچھے سے 4 آدمی نمودار ہوئے۔ سب ایک ایک سفید چادر میں ملبوس تھے، جنہوں نے کندھوں سے پاؤں تک جسم ڈھانپ رکھے تھے۔ جو آدمی بت کی گود میں سے آیا تھا وہ کوئی بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا اور تاج پر ایک مصنوعی سانپ کے پھن کا سایہ تھا۔ ان کا چوغا لال رنگ کا تھا۔
روشنی جو معلوم نہیں کہاں سے آ رہی تھی اس آدمی پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چوغے پر ستارے تھے جو روشنی میں چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں ننگی تلوار تھی، تلوار بھی چمکتی تھی۔ سفید چادروں والے آدمی اس کے پیچھے آئے، وہ ڈھلان سے اتر رہے تھے اور روشنی ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ اگلا آدمی جو بادشاہ لگتا تھا رک گیا۔ پیچھے والے 4 آدمیوں نے اکٹھے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، خدا زمین پر اتر آیا ہے، سجدہ کرو، اٹھو اور غور سے دیکھو۔ سارا ہجوم سجدے میں گر پڑا، سب نے سر اٹھائے اور خدا کو دیکھا۔ اس وقت خدا نے تلوار اوپر اٹھا لی تھی، وہ ڈھلان سے اترنے لگا۔ سناٹا ایسا طاری ہو گیا جیسے وہاں ایک بھی انسان نہ ہو۔ وہ اترتے اترتے ایسی جگہ آ کھڑا ہوا جو بلند تھی اور ہجوم کے قریب۔ یہ جگہ چوڑی تھی، روشنی صرف اس پر اور ان 4 آدمیوں پر پڑ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھی۔ اچانک اس روشنی میں 4 لڑکیاں داخل ہوئیں۔ ان کے لباس اتنے ہی تھے کہ صرف ستر ڈھانپ لیے ہوں۔ ان کے جسموں کے رنگ گورے تھے، ان کے پیٹھوں پر کندھوں سے ذرا نیچے پرندوں کی طرح پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے بال کھلے تھے، وہ یوں حرکت کرتی تھیں جیسے اڑ رہی ہوں۔ وہ رقص کی اداؤں سے اس بادشاہ حبشیوں کے خدا کے ارد گرد گھوم کر وہیں کہیں غائب ہو گئیں، شاید چٹان کے پیچھے اتر گئی تھی۔ اس وقت 4 آدمی کمانڈر اور زہرہ کو وہاں ایک غار میں لے گئے اور ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی باہر چلا گیا، وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اسے بتا دیا گیا کہ یہ چوکی کا کمانڈر ہے اور یہ رقاصہ ہے، اور انہیں دریا کے کنارے سے اس وقت پکڑا گیا ہے جب کشتیاں سامان اور مزید حبشیوں کو اتار رہی تھیں۔ اس آدمی نے کمانڈر اور زہرہ کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ تم انہیں بڑے اچھے وقت لائے ہو، اس نے کہا۔ یہ بدبخت حبشی انسانی قربانی مانگ رہے ہیں۔ ہم نے القند کے کہنے پر خدا کی آواز میں اعلان کر دیا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی قربانی دی جائے گی۔ ہمیں کہیں سے ایک مرد اور ایک عورت کو اغوا کر کے ان کے حوالے کرنا تھا۔ تم نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے، معلوم ہوتا ہے ہم کامیاب ہوں گے۔ ہر کام پوری کامیابی سے ہو رہا ہے۔ قربانی کے لیے اپنے آپ ہی تو انسان آ گئے ہیں۔ حبشیوں نے خدا کو دیکھ لیا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کیسی استادی سے انہیں خدا کو دکھایا ہے، اس نے جواب دیا۔ بت کے سامنے والی پہاڑی سے جلتے ہوئے فتیلے والے تیر چلائے گئے۔ تیر اندازوں نے اندھیروں میں ایسا نشانہ باندھا کہ صحیح جگہ پر تیر گرے۔ ہم نے تیل اور مادہ زیادہ جگہ پھیلا دیا تھا، پہلے ہی 2 تیروں نے اسے آگ لگا دی۔ اینڈرسن تجربہ کار آدمی ہے، اس نے کہا تھا کہ شعلے میں بت ہنستا، مسکراتا اور جھپکتا نظر آئے گا۔ یہ شعلے کا کرشمہ تھا کہ خود ہمیں یقین ہونے لگا کہ بت نہ صرف آنکھوں اور ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے بلکہ اس کا چہرہ دائیں اور بائیں حرکت کر رہا ہے۔ اور حبشیوں کا رد عمل کیا تھا؟ سجدے میں گر پڑے تھے۔ اس نے جواب دیا، ہمارے آدمیوں کی آوازیں بڑی گونجدار تھیں۔ پہاڑیوں میں ان کی گونج کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ میں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکا۔ مجھے یقین ہے کہ حبشی خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ القند کا ناٹک تو بہت ہی کامیاب رہا۔ شعلہ بجھا تو ہم نے اسے پوشاک پہنا کر بت کی گود میں بٹھا دیا اور 4 آدمی پہلے ہی وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ بت پر سامنے کی پہاڑی سے روشنی پھینکنے کا سلسلہ بھی کامیاب رہا۔ 7 والی پہاڑی پر جو آگ جلائی گئی تھی، اس کے قریب پڑا آئینہ رکھ کر بت پر عکس پھینکا تو یوں لگتا تھا جیسے یہ بت کا چہرے کا نور ہے۔ اس میں سے القند خدا بن کر اترا تو ہماری لڑکیوں نے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ خدا ہے اور وہ پریاں ہیں۔ ہم کسی قدم پر ناکام نہیں ہوئے۔ اب القند کو اندر بٹھا کر
تمام حبشیوں کو اس کے سامنے سے گزارا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو جنگ میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان دونوں کمانڈر اور زہرہ کو آج ہی قربانی کر دیں گے۔ اس کا فیصلہ حبشی کریں گے۔ وہ شاید انہیں 3-4 روز پالے پوسیں گے اور اپنی کچھ رسمیں ادا کریں گے۔ انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ لڑنے والے سالار کو یہ سوانگ بھی بھرنا پڑے گا۔ 3-4 آدمیوں کی ہنسی سنائی دی۔ کسی اور نے کہا، اس کے بغیر ان حبشیوں کا لڑانا آسان نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو اس سوانگ کی بہت زیادہ قیمت مل رہی ہے، پورا مصر۔ یہ القند اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔ وہ قریب آئے تو ان دونوں نے بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت اتفاق سے ہاتھ آ گئی ہیں، انہیں حبشیوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ القند نے یہ نہ پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں۔ وہ سر کے تاج اتار کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں کمانڈر اور زہرہ کو رکھا گیا تھا۔ القند کمانڈر کو نہ پہچان سکا۔ کمانڈر نے اسے پہچان لیا۔ کمانڈر کے کانوں میں وہ باتیں بھی پڑی تھیں جو باہر ایک آدمی دوسرے کو سنا رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ سے کئی بار القند کا نام سنا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اور زہرہ کو قربان کیا جائے گا۔ القند اس کے سامنے آیا تو اسے اس پر حیرت نہ ہوئی کہ اس کا سالار یہاں کیسے آ گیا ہے۔ القند یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ان دونوں کو حبشیوں کے مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دو۔ 3-4 روز بعد قاہرہ میں العادل نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، 3-4 دنوں سے سالار القند نہیں مل رہا ہے۔ میں اسے جب بھی بلاتا ہوں جواب آتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس کے گھر سے بھی یہی جواب ملا ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اگر سرحدی دستوں کے معائنے کے لیے سرحد کے دورے پر جاتا تو آپ سے اجازت لے کر جاتا۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اسے تخریب کاروں نے اغوا یا قتل کر دیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تخریب کاروں سے ہی جا ملا ہو۔ العادل نے کہا، کبھی ایسا شک ہوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس کے گھر سے پتہ کراتا ہوں۔ وہ خود اس کے گھر چلا گیا۔ القند کے 12 باڈی گارڈ موجود تھے۔ اس کے کمانڈر سے پوچھا کہ سالار القند کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کسی بھی باڈی گارڈ کو معلوم نہیں تھا۔ ملازمہ کو باہر بلا کر کہا گیا کہ القند کی بیویوں سے پوچھیں کہ القند کہاں گیا ہے۔ ملازمہ اسے اندر لے گئی، اندر کمرے میں بٹھایا۔ وہ بوڑھی عورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا، اس گھر سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سالار القند کہاں چلے گئے ہیں۔ میں ایک عرصے سے یہاں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ بتا دیتی ہوں، لیکن میری جان کی حفاظت آپ کے ذمے ہوگی۔ اگر میں مر گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاوند مدت ہوئی مر گیا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا جو سوڈان کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں نوکری کر لی ہے۔ یہ لوگ مجھے غریب اور سیدھی سادی عورت سمجھتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہید کی ماں اس ملک اور اس کے مذہب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی جس کی خاطر اس نے اپنا بیٹا شہید کرایا ہو۔ اس گھر میں مشکوک سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک رات ایک آدمی کو اندر جاتے دیکھا۔ وہ عربی لباس میں تھا اور اس کی داڑھی تھی۔ مجھے اندر بلا کر کہا گیا کہ میں شراب لانے کا انتظام کروں۔ شراب ایک نئی بیگم پلایا کرتی ہے جو مصری یا عربی معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ داڑھی والا مہمان داڑھی اتار رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں مصنوعی تھیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایسے لوگ آتے رہے جن پر مجھے شک ہے کہ نیک نیت لوگ نہیں۔ میرے کانوں میں اس قسم کے الفاظ بھی پڑے ہیں، آدھا مصر سوڈان کا، مصر کی عمارت ایک ہی رات میں کام ہو جائے گا۔ سالار رات کو نکلے تھے۔ ان کے ساتھ 2 اجنبی صورت کے آدمی تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سالار نے محافظوں کے کمانڈر سے کچھ باتیں کی تھیں۔
बूढ़ी मुलाजिमा ने कुछ और बातें बताकर अली बिन सुफियान पर यह साबित कर दिया कि सालार अलकंद को ना अगवा किया गया है, ना कत्ल, और ना ही वो किसी सरकारी ड्यूटी पर गया है। मिस्र में तखरीबकारी और गद्दारी इतनी ज़्यादा हुई थी और हो रही थी कि किसी शरीफ इंसान पर भी शक ना करना बहुत बड़ी लग़ज़िश थी। अलकंद ने कभी शक पैदा नहीं होने दिया था, लेकिन अली बिन सुफियान बाल की खाल उतारने वाला सुराग रसां था। उसके लिए मुश्किल ये थी कि किसी सालार के रुतबे के आदमी के घर की तलाशी की उसके लिए मुश्किल ये थी कि किसी सालार के रुतबे के आदमी के घर की तलाशी किसी शहादत के बग़ैर नहीं ले सकता था। उसके लिए मिस्र के कायम मुकाम सुप्रीम कमांडर अल आदिल की इजाज़त की ज़रूरत थी। उसने फौरी तौर पर यह कार्रवाई की कि अपने मुहाफ़िज़ को भेजकर अपने शोबे के 3-4 सुराग रसां बुला लिए और उन्हें अलकंद के मकान पर नज़र रखने के लिए इधर उधर छुपा दिया। उन्हें हिदायत ये दी कि कोई मर्द या औरत मकान से बाहर आए तो चोरी छुपे उसका ताक़ुब किया जाए। बाहर आकर उसने बॉडीगार्ड के कमांडर को हुक्म दिया कि अपने और तमाम मुहाफ़िज़ों के हथियार अंदर रख दो और सब मेरे साथ चलो। 12 आदमियों की गार्ड को निहत्ता करके अली बिन सुफियान अपने साथ ले गया और अल आदिल को तफसीली रिपोर्ट दी। अल आदिल ने उसे अलकंद के घर पर छापा मारने की इजाज़त दे दी। वक्त ज़ाय किए बग़ैर सिपाहियों की एक टोली बुलाई गई। इधर अलकंद के घर में कोई और ही सूरत पैदा हो गई थी। अली बिन सुफियान जब वहाँ से निकला तो अलकंद की एक बीवी जो जवान थी मुलाजिमा को अपने कमरे में ले गई और उसे पूछा कि अली बिन सुफियान ने उससे क्या पूछा और उसने क्या बताया। बुढ़िया ने जवाब दिया कि वो सालार के मुतालिक पूछ रहा था और मैंने बताया था कि मैं गरीब सी मुलाजिमा हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ हैं। तुम्हें बहुत कुछ मालूम है, बेगम ने उसे कहा, और तुमने बहुत कुछ बताया है। बुढ़िया अपनी बात पर कायम रही। बेगम ने एक मुलाजिम को बुलाया और उसे सारी बात बताकर कहा, इस नामुराद बुढ़िया की ज़ुबान खोलो, कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया। मुलाजिम ने बुढ़िया के बाल मुट्ठी में लेकर मरोड़े और ऐसा झटका दिया कि वो चकरा कर गिरी। मुलाजिम ने उसकी शहरक पर पाँव रख कर दबाया। बुढ़िया की आंखें बाहर निकल आईं। मुलाजिम ने दांत पीस कर कहा, बता उसे क्या बताया है। उसने पाँव उठा लिया। बुढ़िया में उठने की हिम्मत कम ही रह गई थी। वो खामोश रही। मुलाजिम ने उसकी फसलियों में लात मारी। बुढ़िया तड़पने लगी। उसके बाद मुलाजिम ने उसे तरह तरह की अजियतें दे देकर अधमवा कर दिया। तब उसने कहा, जान से मार डालो, अपने शहीद बेटे की रूह के साथ गद्दारी नहीं करूँगी। तुम गद्दार हो, तुम ईमान फरोश की बदकार बीवी हो। इसे तहखाने में ले जाकर ख़त्म कर दो। बेगम ने कहा, रात को लाश गायब कर देना। हमारे सर से अभी ख़तरा टला नहीं। वो हमारे मुहाफ़िज़ों को निहत्ता करके अपने साथ ले गया है। इस बदबख्त बूढ़िया को बहुत कुछ मालूम है। इसे इस राज समेत ज़मीन में दबा दो। बूढ़िया फर्श पर पड़ी थी। उस पर नीम गशी की कैफियत तारी थी। मुलाजिम ने उसे हल्की सी गठड़ी के तरह उठाकर कंधे पर डाल दिया। कमरे से निकलकर वो बरामदे में जा रहा था कि आवाज़ आई, रुक जाओ। उसने घूम कर देखा, सिपाही दौड़े आ रहे थे। अली बिन सुफियान के हुक्म पर वो सब बिखर कर कमरों और बरामदों वगैरह में फैल गए। मुलाजिम भाग न सका। उसके कंधे से बुढ़िया को उतारा गया। बुढ़िया के मुंह से खून निकल रहा था। उसने आंखें खोली। अली बिन सुफियान को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, इससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि इस घर में क्या हो रहा है। तुम आए तो मेरे शक पुख्ता हो गए कि ये तो गड़बड़ है। उसकी आवाज़ उखड़ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि नई बेगम और उसके मुलाजिम ने उससे ये उगलवाने के लिए कि उसने अली बिन सुफियान को क्या बताया है, उसे बहुत मारा है। अली बिन सुफियान ने एक सिपाही से कहा कि बुढ़िया को फ़ौरन तबीब के पास ले जाओ। बुढ़िया ने रोक दिया और कहा,
مجھے کہیں نہ بھیجو، میں اپنے شہید بیٹے کے پاس جا رہی ہوں، مجھے نہ روک۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔